بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب عورت ہے جن کو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شانہ نبوت میں حرم النبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ ام المومنین کو کم و بیش 10 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 6 سال جبکہ بعض روایات میں 7 سال بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہیں۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی جس میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے اور مدینہ منورہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے، بنی حارث بنی خزرت کے مقام میں اترے، پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی اور مجھے زور سے آواز دی، میں ان کے پاس چلی گئی اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا، میرا سانس پھول رہا تھا حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا، پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا۔ میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا، انہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک فعال کے ساتھ آؤ۔ اب میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، پھر انہوں نے مجھے سنوارا تیار کیا، پھر چاشت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور ام رومان نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے پاس بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ گھر میں موجود تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ زفاف فرمائی۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ویسا خاص کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالہ کے، جس میں سے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا اور بقیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے کہا نبی کی دست مبارک کو رد نہ کرو، یہ لے لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے وہ پیالہ لے لیا اور تھوڑا سا پانی پی لیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض روایت کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زفاف ہوئے اور بعض روایتوں میں 17 ماہ اور شوال المکرم کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ اسی زمن میں حضرت
ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صاحب میں امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں شب زفاف ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہمارے ولیمے پر کوئی اونٹ بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی مشرقی کی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت نظام الملک ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اعمالی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ سے نقش کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو میرے سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ میرے پاس ہوتے، آسمانوں سے میری بارات میں آیات نازل ہوئی، میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے ہی پاس تھے۔ جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی میرے ہی گھر یعنی حجرے میں ہوئی۔ آپ نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی، ان کا آپ مسواک کو لگایا، پھر مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی قرآن مجید میں حلال اور حرام مسائل میں ماہر نہ تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو جب ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بارے میں ان سے پوچھتے تو ان کا علم انہی کے پاس پایا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی گزاری۔ 9 برس کی عمر میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً زندہ رہیں 48 سال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹہرنا حرام ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام اور روٹین کا کام کر سکتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے تھے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے ڈھا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रख लेते थे। किसी ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि हुजूर रोजों के महीने में ही ऐसा करते थे या आपका हमेशा का यही मामूल हुआ करता था? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रोजों के अलावा भी ऐसा हुआ करता था। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बिस्तरी करने के बाद सोने से पहले गुस्ल करते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जनाबत की हालत में जब सोना चाहती तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी शर्मगाह को धो लेती और नमाज जैसा ही वजू करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले वजू करने और शर्मगाह को धोने का हुक्म दिया है। एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरीन से कुछ माल आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तकसीम करना शुरू किया, लेकिन अभी तकसीम से फारिग ना हुए थे कि रात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात मस्जिद में गुजार दी और सारी नमाज मस्जिद में पढ़ी। मैंने देखा कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम ना कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की जानब कुछ सवारों को रवाना फरमाया तो वो बनी हनीफा के एक शख्स समासा बिन असाल को गिरफ्तार करके लाए और उसे मस्जिद नबवी के एक सतून से बांध दिया। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ समासा तुम्हारा क्या इरादा है? जवाब दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इरादा नेक है। अगर आप मुझे कत्ल करें तो गोया एक खूनी आदमी को कत्ल किया, और अगर एहसान फरमाया तो एहसान पर शुक्रगुजार होऊंगा, और अगर आप मालो दौलत चाहते हैं तो जितना मर्जी चाहे ले सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब न दिया और वापस तशरीफ ले गए। जब दूसरा रोज हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ऐ समासा क्या इरादा है? उसने वही जवाब दिया जो पहले दे चुका था कि अगर एहसान फरमाए तो एक शुक्रगुजार बंदे पर एहसान होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दोबारा छोड़कर चले गए और अगले रोज फिर फरमाया, ऐ समासा क्या ख्याल है? कहने लगा कि मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस समासा को छोड़ दो। समासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुस्न इखलाक से इतना मुतासर हुआ कि वो वहाँ से चला और मस्जिद के करीब एक बाग में जाकर गुस्ल करके मस्जिद नबी में आया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ऐ मोहम्मद खुदा की कसम मुझे रोए जमीन पर किसी से इतनी नफरत नहीं थी जितनी आपसे थी, लेकिन मुझे आज आपका चेहरा सब चेहरों से ज्यादा महबूब हो गया है। खुदा की कसम आपके सलाम से ज्यादा मुझे कोई दीन ना पसंद ना था, लेकिन आज मेरे लिए आपका दीन तमाम दीनों से ज्यादा प्यारा हो गया है। खुदा की कसम मुझे आपके शहर से ज्यादा नापसंद कोई शहर ना था, लेकिन आज मेरी नजरों में आपका शहर तमाम शहरों से ज्यादा प्यारा हो गया है। आपके सवारों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, हालांकि मैं उम्रा के इरादे से जा रहा था। इस बारे में आपका हुक्म गया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने उसे बशारत दी और फरमाया कि वो उम्रा करे। जब वो मक्का मुकर्रमा में पहुंचा तो किसी ने उससे कहा, क्या तुम बेदीन हो गए हो? जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अकदस पर मुसलमान हो गया हूँ। खुदा की कसम अब तुम्हारे पास प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर मेरे शहर यमामा से गेहूं का एक दाना भी नहीं पहुंचेगा। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जलवा फरमा थे। उस दिन एक सवाली आया और आकर अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं फकीर आदमी हूँ, मेरे बहुत से बाल बच्चे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मुझे कोई चीज अनायत करें जिससे मैं अपने बाल बच्चों के लिए घर ले जा सकूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, आयशा देखो घर में कोई चीज है तो उस सवाली को दे दो। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर तशरीफ ले गयीं और थोड़ी देर के बाद वापस आकर अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तो इस वक्त कोई चीज मौजूद नहीं जो सवाली को दी जा सके। लिहाजा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से फरमाया, ऐ सवाली इस वक्त घर में कोई चीज मौजूद नहीं है जो तुझे दी जाए, फिर किसी वक्त आना, अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया तो हम तुझे कोई चीज जरूर देंगे। सवाली ये कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आस लगाए बैठे होंगे
ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور مل جائے گی، لہذا کشانہ نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئیں اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر کے اندر ایک کھجور کی گٹھلی کے سوا کوئی چیز نہیں ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ گٹھلی حضور کو پکڑائی اور کہا کہ یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے پورا گھر چھان مارا مگر مجھے اس گٹھلی کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ حضور نے وہ گٹھلی اس سوالی کو دی اور کہا ابھی یہ لے جاؤ، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ آدمی وہ گٹھلی لے کر گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس گٹھلی کے سوا اور کچھ نہیں تھا، جسے سن کر وہ سب گھر والے بھوکے سو گئے۔ آدھی رات کو جب بھوک نے شدت اختیار کی تو اس سوالی نے وہ گٹھلی جو حضور نے دی تھی اس کو منہ میں ڈال لیا۔ اس کو منہ میں ڈالتے ہی وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس گٹھلی سے شہد نکل رہا ہے اور وہ اس کو چوستا جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا دیکھو اس گٹھلی سے شہد نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں کہ حضور کی دی ہوئی گٹھلی میں اتنی برکت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ گٹھلی اپنے بچے کو بھی چسوائی اور سب جی بھر کر سیر ہوئے۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر کپڑے میں اوڑھ کر رکھ دی، صبح اٹھ کر دیکھتی ہوں تو وہ گٹھلی سرخ یاقوت بنی ہوئی ہے۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر اس سوالی نے بازار جا کر اس سرخ یاقوت کو بیچا جس سے کافی درہم ملے۔ اس طرح حضور کی دی ہوئی گٹھلی سے ان کی بھوک بھی مٹ گئی اور ان کے حالات بھی بدل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج و مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 راتیں گزارتے، کیونکہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی باری بھی حضرت عائشہ کے پاس گزارتے کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے رکھی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔